God bless you लसालियन। अज़ीज़ तुलबा, आज हम मीर तकी मीर की खूबसूरत गज़ल का मताला करेंगे। हस्ती अपनी हबाब की सी है, जमात नहम। और सबसे पहले हम इसके मकासद की तरफ आते हैं। तुलबा, मीर और इसके अहद ज़री में उर्दू गज़ल के इर्तका से आगाह होंगे। मीर तकी मीर के अंदाज़े बयान से मुतारफ़ हो सकेंगे। गज़ल की तारीफ़ और उसके अज्ज़ाए तरकीबी से रोशनास हो सकेंगे और गज़ल की तशरीह को समझने में उनको मदद मिलेगी। तो सबसे पहले गज़ल के बारे में जानना ज़रूरी है कि लफ्ज़ गज़ल का क्या मतलब है। गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। गज़ल का लफ्ज़ गज़ाल से निकला है और गज़ाल हिरन को कहते हैं। गज़ल हिरन के गले से निकलने वाली उस आवाज़ को कहा जाता है जब वो शेर के खौफ से भाग रही होती है। गज़ल के लुग़वी मायनी औरत से बातें करना है, यानी गज़ल इश्क व मोहब्बत के कल्बी वारदात की तर्जमान होती है। गज़ल के अज्ज़ाए तरकीबी। गज़ल उर्दू शायरी की मकबूल और पसंदीदा सिन्फ़ है। लुगत में गज़ल के मायनी औरतों से बातें करने की हैं, लेकिन शायरी के इस्लाह में गज़ल ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें जुदा जुदा अशार में ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जैसे इश्क, तसव्वुफ़, गम, खुशी और ज़िंदगी के तमाम मसाइल बयान किए जाते हैं। गज़ल को कूज़े में समंदर बंद करने का फ़न कहते हैं, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ होते हैं। गज़ल के दीगर अशार में दूसरे मिसरे में काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी होती है। गज़ल में तादाद में 5 या इससे ज़्यादा अशार होते हैं। गज़ल में अगर 2 अशार में एक ही ख्याल पेश किया जाए तो इसे कता कहते हैं। गज़ल के अच्छे शेर को शाबैत या हासिल गज़ल कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर को जिसके ज़रिए शायर अपनी बात ख़त्म करना चाहता है मक्ता कहते हैं। आम तौर पर शायर गज़ल के आखिरी शेर में अपना मुख्तसर कलमी नाम इस्तेमाल करता है, इसे तखल्लुस कहते हैं। तो सबसे पहले हम शायर मीर तकी मीर का मुख्तसर तारुफ़ पढ़ते हैं। मीर तकी मीर 1725 में पैदा हुए और 1810 में इनकी वफ़ात हुई। मीर मोहम्मद तकी मीर नाम और मीर तखल्लुस था। आप आगरा में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सैयद अमानुल्लाह से हासिल की, जो कि मीर के वालिद के मुरीद और मुँह बोले भाई थे। बचपन ही में वालिद और अमानुल्लाह की वफ़ात के बाद रोज़गार की तलाश में वो आगरा छोड़कर दिल्ली उन्हें आना पड़ा। यहाँ एक नवाब के यहाँ वो मुलाजिम हो गए। वो नवाब नादर शाह के हमले में मारा गया तो मीर आगरे लौट आए, लेकिन उन्हें दोबारा दिल्ली जाना पड़ा। लेकिन वहाँ के ख़राब अमन व अमान की वजह से उन्होंने मजबूर होकर लखनऊ का रुख किया और वहाँ आसफुल-दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए और बाकी उम्र इसी शहर में उन्होंने बसर की। मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। उन्होंने मुख्तलिफ़ असनाफ़ शे में तवाज़माई की, लेकिन उनकी पहचान गज़ल गोई है। उनको गज़ल के बादशाह भी कहा जाता है।
تو آئیں اب ہم میر تقی میر کی غزل کی طرف بڑھتے ہیں. ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے. میں جو بولا کہا یہ آواز، اسی خانہ خراب کی سی ہے. میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. غزل میں آنے والے مشکل الفاظ: ہستی زندگی، حباب بلبلا، نمائش دکھاوا، سیراب دھوکا پرچھائی، ناز کی نزاکت، پنکھڑی پھول کی پتی، چشم آنکھ اوقات وقت کی جمع، در چوکھٹ اضطراب بے چینی، خانہ خراب خراب حالت، آتش غم غم کی حالت، بنا جل گیا، نیم باز آدھی آنکھ آدھی بند آنکھ. تو سب سے پہلے ہم شعر نمبر 1 کی تشریح کو سمجھیں گے. شاعر کا نام میر تقی میر. ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. اس کا مفہوم کچھ یوں ہے: انسان کی حقیقت ایک بلبلے جیسی ہے اور ظاہری شان و شوکت دکھاوے کے کچھ نہیں. اس کی تشریح کچھ یوں ہے: انسان کی زندگی ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے. اگرچہ یہ دنیا ایک حقیقت نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت یہ فریب نظر کے سوا کچھ بھی نہیں. صوفیہ کا کہنا ہے کہ انسان کی اس دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، بلکہ دھوکا اور فریب نظر ہے. عاقبت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی نہ ہونے کے برابر ہے. اس طرح یہ دنیا کی زندگی نہ ہونے کے برابر ہے. اس طرح یہ دنیا ہزارہ برس سے آباد اور برباد ہوتی چلی آتی ہے. انسان اس دنیا کی رونق اور چہل میں اس قدر کھو گیا ہے، انسان اس دنیا کی رنگ رلیوں میں افراتفری میں اس قدر کھو گیا ہے کہ وہ اپنا اصل ٹھکانہ بھول جاتا ہے اور دنیا کے مال و اسباب کے حصول میں ہر جائز و ناجائز کام کرتا رہتا ہے. گویا یہ ہمیشہ یوں ہی رہے گا. حالانکہ یہ قیاس محض انسان کو خود فریبی ہے، ایک ایسا دھوکا ہے جو خود کو صدیوں سے دیتا چلا آتا ہے. یہ اس شعر میں ایک حساس شاعر اپنے مشاہدہ تجربات حیات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دنیا میں ہماری زندگی اور دنیا کی یہ رونق بہت عارضی ہے. شاعر نے انسانی زندگی کو پانی کے بلبلے اور دنیا کی رونق کو سیراب سے تشبیہ دی ہے. سیراب دھوکا پرچھائی. سیراب کی حقیقت یہ ہے کہ صحرا میں جب مسافر پانی کی تلاش میں بھٹکتا ہے تو اسے دور سے ایسے معلوم ہوتا ہے گویا کوئی دریا بہہ رہا ہے جس کا پانی دھوپ کی روشنی میں چمک رہا ہے. وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھتا ہے. جب قریب پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ تو محض پھیلی ہوئی ریت تھی جو دھوپ کی وجہ سے شیشے کی طرح چمک رہی تھی اور دور سے پانی بہتا دریا معلوم ہو رہی تھی. یوں سیراب کے معنی ہے فریب بے نظر، یعنی ایک شے ہے جو کچھ
اور ہی نظر آتی ہے۔ شاعر میر تقی میر کہتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کی زندگی کس قدر عارضی اور فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ گویا پانی سے ایک بلبلہ پیدا ہوا اور پھر غائب ہو گیا، یعنی انسان دنیا سے اٹھا لیا گیا۔ اور جس دنیا کے لیے انسان ہزار ظلم کرتا ہے، لوگوں کا مال لوٹتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے، غریبوں کے منہ سے نوالا چھین کر اپنی تجوریاں بھرتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ فانی ہے۔ یہ دنیا بلا کس کو حاصل ہوئی ہے؟ دنیا کی رونق اور مال، دنیا کا غرور محض فریب نظر ہے، ایک پرچھائی ہے، ایک دھوکہ ہے۔ شعر نمبر 2، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ مفہوم: محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت کے کیا کہنے، بس یوں سمجھو ایک گلاب کی پتی ہے۔ شاعر محبوب کی تعریف کرنا شاعری کا ایک خاص موضوع رہا ہے۔ میر تقی میر اس شعر میں شاعرانہ کمال کو ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے ہونٹ بہت نرم و نازک اور سرخ رنگت کے ہیں، جنہیں دیکھ کر یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ جیسے یہ گلاب کی پھول کی پتیاں ہیں۔ چنانچہ میر نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کو پھول کی پتی سے تشبیہ دی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ عاشق کے نزدیک اس کا محبوب حسن و جمال میں بے مثال ہوتا ہے۔ وہ سراپا حسن و جمال ہوتا ہے۔ محبوب کے تمام اعضاء خوبصورتی اور دل فریبی میں بے نظیر ہوتے ہیں۔ میر نے بھی اس بات کی عکاسی کی ہے کہ میرے محبوب کے لبوں کا ملائم پن اور سرخی گلاب کی پتی سے کم نہیں ہے۔ شعر نمبر 3، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ مفہوم: دل کی آنکھ سے آخرت کی فکر کر، دنیا کی حقیقت سوائے خواب کے کچھ نہیں۔ تو شاعر میر تقی میر اس شعر میں انسانی دنیا کو عارضی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور آئندہ کی زندگی حقیقی اور قابل توجہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی لکھا ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان جو کچھ یہاں بوئے گا وہی آنے والی زندگی میں بھی کاٹے گا۔ یعنی انسان جو کچھ بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے کرتا ہے اسے اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس خیال کے پیش نظر شاعر نے کہا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے یہی کر لو اور وقت ضائع کیے بغیر کر لو، کیونکہ یہ زندگی بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ نیز اس عارضی زندگی سے پیار نہ بڑھاؤ، کیونکہ یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان اشعار کی تشریح کو اچھی طرح سمجھا ہوگا۔ آپ بھی ان اشعار کی تشریح کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اپنے لفظوں میں ضرور لکھیے گا۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔